السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت حاصل کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج ربیع الثانی 1447 ہجری 3 تاریخ جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور 4 تاریخ ربیع الثانی 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، اور 2025 سبحان اللہ سبحان اللہ سپٹمبر کا مہینہ 26 تاریخ فرائیڈے کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں برکتیں فضیلتیں حاصل کر آگے بڑھنا، بہت ہی فضیلتوں کے ساتھ جڑ کر نعمتوں کو چن کر نیکیاں کمانے کا موقع حاصل کرنا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلتیں حاصل کر آگے بڑھنا بہت ہی نعمتوں سے جڑ کر حکومت کرنے کے برابر ہے۔ تو آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث 5027۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد آیات نمبر 18۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ نگہاں ان پر واقع ہو، سو ان کی نشانیاں واقع میں آ چکی ہے۔ پھر جب وہ ان پر نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 19۔ پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومنوں مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 20۔ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگے جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے یہ خرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 21۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات
کہنا ہے۔ پھر جب جہاد کے بعد پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 22، اے منافقو، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 23، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 24، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 25، جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طویل عمر کا وعدہ دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 26، یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہے یا ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانتے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 27، تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں پر پیٹوں پر مارتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 26، یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلتے اور اس کی خوشنودگی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 29، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 30، اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں، جہاد کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو جہاد آپ کو خود سے پہلے کرنا چاہیے، یعنی آپ کی نفس سے، جو چیزوں کے شوقوں میں آپ پڑ چکے ہو، جو نفسی شوقوں میں آپ پڑ چکے ہو، اسے بچنا چاہیے۔ پہلے نفس سے جہاد کریے، پھر آپ کو آسان ہو جائے گا کہ زمانے کو انہیں بتانا کہ ان کی اوقات، جہاد کر کر انہیں بتانا کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ جہاد یہی ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا کر انہیں گھٹنوں پہ لانا، انہیں احساس دلانا ان کی غلطی کا، اور انہیں بتانا کہ وہ کمزور ہے۔ ہاں، ہمارے انصار اللہ واقعے میں اللہ کی نعمت سے جڑ رہے ہیں، اور غزہ کے مسلمان، فلسطینی مسلمان بھائی بہن پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نعمتوں کو دگنی طور پر ساری دنیا کی کائنات مل کر جو جی رہی ہے زندگی، وہ لوگ جو جی رہے ہیں وہ ہزاروں سالوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہی حقیقت ہے جہاد کا مطلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر آگے بڑھنا، یعنی
خود کی زندگی سے جڑ کر نیکیوں کا خزانہ حاصل کرنے کے برابر ہے۔ آپ لوگ جب نیک مشورہ کسی کو دیتے ہو تو وہ مشورہ ان کے اگر کام میں آتا ہے تو آپ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ آپ کو بھی اس کی فضیلت ملے گی، آپ کو بھی اس کا فائدہ ملے گا اور مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے جو مسلمان جو لڑ رہے ہیں فی الوقت میدان کو جیت بنا رہے ہیں، یعنی غزہ کے مسلمان، فلسطینی مسلمان اور انصار اللہ، یمن کے مسلمان بھائی بہن، ان پر اللہ کی سلامتی تا قیامت تک جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی سمجھیے کہ جب آپ لوگ کچھ چیز بری دیکھتے ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے، یہ نہ سوچیے کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں۔ اور ہاں، ضروری ہے کہ آپ لوگ کچھ سیو کر لے رہے ہوں تو وہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، یعنی ڈیوائسز میں خالی سیو کر رہے ہوں کہ ہم یہ چیز کریں گے تو وہ کوئی اور دیکھ کے کر رہا ہے۔ تو آپ صحیح فیصلہ اپنے دماغ میں رکھیے اور قلم کا استعمال کر کتابوں میں نوٹ کر لیجئے، بس وقت آنے پر اس کا استعمال کریے۔ یعنی ہم نے ابھی کچھ چیز استعمال نہیں کی ہے، لیکن جب کریں گے تو یہ لوگ باطل ہار مان کر گھٹنے ٹیک دیں گے، کیونکہ ان کی اوقات یہی ہے کہ یہ لوگ جب حقیقت سے جڑ جاتے ہیں تو ہار مان لیتے ہیں۔ یہ ابھی حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھیل کر جو ظلم کی داستان لکھ رہے ہیں، یہ ان کے اوپر، ان کی نسلوں پر بھاری پڑے گی انشاءاللہ۔ ہمارے لیے تو نعمتوں والی، فضیلتوں والی قرآن ہمیں ہر لمحے سے، ہر نعمت سے جوڑتی ہے اور باطلوں پر حاوی ہونا سکھاتی ہے اور جنت کے راستے تک ہمیں پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور جو فیصلے لیتے ہیں تو ڈاٹا بھی جب لیک کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نیک مسلمان مخلوق پر اللہ کی سلامتی ہو، اور نیک مسلمان مخلوق کو سپورٹ کرنے والے بھی اللہ کی نعمتوں سے جڑ رہے، اللہ ہی کے حکم سے، ورنہ اللہ تمہیں جب اجازت دے رہا ہے، جب اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ نیک طور پر نیک نعمت سے جڑ جاؤ تو تمہارے دل میں نرمیت آ رہی ہے کہ مسلمان کے لیے اور اپنے خود کے لیے، ہاں خود کے لیے بھی نرمیت آ رہی ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اللہ کی نعمتوں سے جڑ رہے ہو، حقیقت سے جڑ رہے ہو اور فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہو، اور یا ڈر سے ہو یا حقیقت سے جڑنے سے ہو، آپ کو تو کرنا ہی ہے۔ جو بھی ہے کھیل جو چل رہا ہے آپ لوگوں کا وہ ختم ہو گیا ہے۔ جس دن آپ نے فرسٹ ٹائم فلسطین کے اوپر بھیک مانگ کر کچھ زمین لے کر وہ ظالموں نے جگہ لی تھی، اسی ٹائم مسلمانوں کی جیت ظاہر ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہی حقیقت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم لوگ ہر لمحہ جیتتے رہتے، ہر نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کر جیتتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو لعنت ہو ان گندے اسرائیلیوں پر، لعنت ہو ان گندے یہودیوں پر، لعنت ہو ان گندے زیونیزوں پر، اور لعنت ہو انہیں سپورٹ کرنے والوں پر بھی، اور سلامتی ہو غزہ کے مسلمانوں پر، سلامتی ہو فلسطین کے مسلمانوں پر، اور سلامتی ہو سارے عالم کے نیک مسلمان مخلوق پر، اور سلامتی ہو جو مسلمان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نیک کام کرنے کے بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو لعنت ہو ان گندے اسرائیلیوں پر، لعنت ہو ان گندے یہودیوں پر، لعنت ہو ان گندے زیونیزوں پر، اور لعنت ہو انہیں سپورٹ کرنے والوں پر بھی، اور سلامتی ہو غزہ کے مسلمانوں پر، سلامتی ہو فلسطین کے مسلمانوں پر، اور سلامتی ہو سارے عالم کے نیک مسلمان مخلوق پر، اور سلامتی ہو جو مسلمان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور نیک کام کرنے کے بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک مسلمان مخلوق کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔